تو قیماً یعنی قائم کرنے والی، لوگوں کو قائم کرنے والی کتاب ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اللہ کی سخت عذاب سے ڈرانے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اور ایک تو یہ کہ اس کتاب میں اللہ کا ڈر سنایا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو ورنہ اس کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات کیا پائی جاتی ہے کہ اس میں مومنین کو بشارت دی جاتی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں پہ اچھا اجر ہے، اچھا بدلہ ہے۔ یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ فرمایا کہ ماکثین فیہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے بشارت اس کتاب میں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے جو کہتے ہیں اللہ نے بچہ بنایا ہے، اللہ نے بیٹا لے لیا ہے، یعنی اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تو یہ اب 3 اقوام کے بارے میں آتا ہے۔ کفار، بیٹا ہمارا اولاد ہے، کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے معاذ اللہ، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودیوں میں سے بعض لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو خدا کے بارے میں بیٹا گھڑنے کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا گھڑتے ہیں ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں اس بارے میں، بس سنی سنائی بات کر رہے ہیں، کوئی علم نہیں ہے، سنی سنائی بات کر رہے ہیں، اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا، نہ ان کے باپ دادا کو بھی نہیں پتا کیا دلیل ہے خدا کا بیٹا ہونے کی۔ کو خدا نے کوئی آیت نازل کی ہے یا کسی نبی نے آ کے بولا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا بغیر علم کے کہہ رہے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور کتنا سنگین، کتنی سنگین بات ہے یہ جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، کذبا، اور وہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت بھی بیان کر دی جو خدا کے بارے میں بیٹا گھڑتے ہیں اور بغیر دلیل کے گھڑتے ہیں، بغیر ثبوت کے گھڑتے ہیں۔ کیونکہ ثبوت یہ یا تو کسی نبی نے آ کے بتایا ہو آپ کو، یا اللہ کی کسی کتاب میں یہ بات آئی ہو۔ تو اس وقت بھی جو معاذ اللہ خدا کے بیٹا یا خدا کے اولاد ہونے کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس نہ تو کسی نبی کا قول موجود ہے اور نہ ہی کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ شیطان نے ان کو اپنی طرف سے ایک عقیدہ دے دیا اور اس عقیدے کو یہ لوگ اپنا کے بیٹھ گئے اور اسی کو اپنے مذہب کی پوری بنیاد قائم کر دی۔ اب عیسائیت کی بات کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا۔ جب ان سے کہا تھا کیا دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔ تو عیسائیت کے اندر بھی بلا دلیل پولس رسول جس کو اردو میں کہتے ہیں اور پولس دی اپوسل جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں داخل کی عیسائیت میں اور اس کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ جب ان کی انجیل چھپتی ہے جس کو یہ گوسپل کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دا لیٹرز آف دی پولس کے خطوط بھی چھپتے ہیں ساتھ، اتنا یہ بھی ان کی وحی کا حصہ ہے۔ حالانکہ پولس عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو کتاب انجیل دی ہے وہ اس انجیل کو یہ لوگ مانتے بھی نہیں کیونکہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے اسلام پورا کا پورا، حضور علیہ السلام کا ذکر موجود ہے ان انجیلوں میں، اس کو نہیں مانتے یہ لوگ۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں کو علم نہیں تھا، یہ بہت بری بات کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے، اور یہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کا پیغام پہنچایا، ان کو ہر بات کو کھول کھول کے بیان کیا، دلائل دیے ان کو موضوع دکھائے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام کو بڑا غم ہوتا تھا، آپ کے قلب نازک پر بڑا غم طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم کی وجہ سے۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ آپ کی بات پر اس قرآن پہ ایمان نہیں لے آ رہے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ ان کے غم میں آپ نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ ہم نے تو آپ کو صرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اللہ کا ڈر سنانے والے ہیں، اللہ کی بشارت دینے والے ہیں۔ کسی کو مسلمان کر لینا، اس کے دل میں اسلام پیدا کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو آپ ان کافروں کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں حبیب، آپ ان کا غم نہ کریں۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی بھی دی اور بتا بھی دیا کہ آپ کا کام پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، بس۔